MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے چیف جسٹس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ 3 یا 4 ججز کو پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو نیازی دھڑام سے منہ کے بل گر جائے گا۔ یوں لگتا ہے کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، مگر دونوں فریقوں کی حکمت عملی کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے چیف جسٹس اور ہم خیال ججوں کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس کارروائی کے جواب میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دونوں طرف کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ آج کے شو میں ہم انہی امکانات کا جائزہ لیں گے اور اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پہلے ہی کئی جو ریفرنس ہیں وہ زیر التوا ہیں اور اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ بار کونسلز کی طرف سے بھی مسلسل مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے جو 2 سینئر جج صاحبان ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، ان کی طرف سے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ کہا گیا کہ اجلاس بلایا جائے اور یہ جو ریفرنس زیر التوا ہیں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ابھی تک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا اور اب حکومت نے تقریباً یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن، ویسے میاں نواز شریف صاحب نے تو لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ 3 جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان سب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے، لیکن کسی جج کے خلاف محض کسی فیصلے کی بنیاد بناتے ہوئے جو ہے اس کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا۔ مس کنڈکٹ کے حوالے سے جو ہے یا کرپشن کے حوالے سے جو ہے وہ ریفرنس دائر ہو سکتا ہے۔ تو حکومت نے ان 3 جج صاحبان میں سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو کیا کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کر کے اسے فارغ کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو کوئی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسا ہو اور اس کارروائی کے پیچھے وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملوث ہو جو اس ملک کو چلاتی رہی ہے، تو پھر تو یہ بہت آسان ہے، کوئی اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں ہے۔ سرسری سماعت کے بعد ہی جس طرح ثاقب نثار صاحب نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے فارغ کر دیا تھا اور انہیں گھر بھیج دیا تھا، تو ایسی صورت میں تو جج کو جو ہے وہ گھر بھیجا سکتا ہے۔ ادروائز سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کسی بھی جج کو جو ہے، اور وہ جج بھی اگر ہو بھی چیف جسٹس، تو اس کو فارغ کرنا، اس کو گھر بھیجنا، اس کی چھٹی کرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف جیسا جو ڈکٹیٹر ہے وہ بھی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ اس کو نہیں ہٹا سکا، اور جب جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور الٹیمیٹلی یہ تحریک جو ہے جنرل پرویز مشرف کے زوال اور اقتدار سے رخصتی کا سبب بن گئی۔ تو حکومت یہ جان بوجھ کر کیوں چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے اور اس کی کامیابی کا جو ہے وہ کتنا امکان ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کے ممبر جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، اور اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آتا ہے تو اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل کس طرح سے کام کر سکتی ہے، اور کیا کسی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے، چیف جسٹس کا احتساب جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سوال میں نے اٹھائے ہیں یہ بہت متعلقہ ہیں اور ان کا جواب تلاش کیے بغیر جو ہے وہ بات سمجھ نہیں پائیں گے ہم۔ تو آئین کا آرٹیکل 209 جو ہے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں اور بہت واضح ہدایات ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل ہوگی جو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے
جو 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، یعنی چیف جسٹس کے بعد سینیارٹی میں جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہیں جج صاحبان، وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور 2 جو سینئر چیف جسٹس صاحبان ہیں ہائی کورٹس کے، وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ یعنی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے، اور جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ سینیارٹی سے مراد یہ ہے کہ جو چیف جسٹس جو ہیں وہ پہلے تعینات ہوئے ہیں اور پہلے انہوں نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا ہے، تو وہ سینئر متصور ہوں گے۔ اور اگر بالفرض بتایا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 209 میں کہ اگر جو جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحبان ہیں ہائی کورٹس کے، جنہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں لیا جانا ہے، اگر فرض کیا ان کی جو ڈیٹ ہے بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ حلف اٹھانے کی وہ ایک ہی ہو، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بطور جج ان میں سے کس نے پہلے جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے۔ تو یہ بڑا واضح کر دیا گیا، یہ 5 ارکان جو ہیں وہ پہ مشتمل ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو ممبر جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ کون کون سے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینیارٹی میں ان کے بعد پہلے نمبر پہ ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود دوسرے نمبر پہ ہیں۔ تو یہ 3 ارکان جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیں۔ اور اگر ہم چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں ان کی بات کریں تو اس میں سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس علی محمد شیخ، وہ بہت سینئر ہیں، سینئر موسٹ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بار بار زیادتی جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے، اور انہیں ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ نہیں لایا گیا، اور ان کے جو جونیئر جج صاحبان ہیں انہیں جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا رہا ہے، ایلیویٹ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ جسٹس علی محمد شیخ جو ہیں 15 مارچ 2017 کو انہوں نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا تھا، اور وہ سینئر موسٹ ہیں۔ اور ان کے بعد جسٹس قیصر رشید خان جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ سینیارٹی میں دوسرے نمبر پہ ہیں، جنہوں نے 9 جنوری 2021 کو بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ حلف اٹھایا تھا۔ تو اس کے بعد جسٹس امیر بھٹی ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن چونکہ 2 سینئر موسٹ چیف جسٹس صاحبان کی ہی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو یہ 5 ارکان جو ہیں اس پہ مشتمل سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس علی محمد شیخ اور جسٹس قیصر رشید خان۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ نام سن کے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے، کیونکہ ان میں کوئی بھی ان کا ہم خیال جج نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود کھل کر کئی معاملات پہ ان سے اختلاف رائے کر چکے ہیں۔ جسٹس علی محمد شیخ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ان سے کسی طرح متفق نہیں ہو سکتے، اور انہیں توقع نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ ان کے حق میں، اور اس طرح پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں قیصر رشید خان، وہ بھی کوئی ان کے ہم خیال نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اجلاس نہیں بلا رہے۔ اب اس معاملے کا ریفرنس دائر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ سپریم کورٹ جو ریفرنس دائر حکومت جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے ان جج صاحبان کے خلاف، تو اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ بہت اہم تعلق ہے، اور وہ تعلق واضح کرنے کے لیے میں ایک آرٹیکل 209 کی جو سب سیکشن ہے 3، وہ میں آپ کو پڑھ کے جو ہے وہ سنانا چاہوں گا، انگریزی کی بجائے میں اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2093 میں کہا گیا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کسی ایسے جج کے خلاف تحقیقات کر رہی ہو جو سپریم جوڈیشل کونسل کا رکن ہو، یا اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی بھی ممبر جو ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے غیر حاضر ہو، دستیاب نہ ہو، تو اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج جو ہوگا وہ اس کی جگہ لے لے گا۔ اگر سپریم کورٹ کا کوئی جج ہے تو اس میں سینیارٹی میں جو اس کے بعد آئے گا وہ اس کی جگہ لے لے گا۔ اسی طرح اگر ہائی کورٹ کا کوئی چیف جسٹس ہے تو اس کے بعد جو بھی سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوگا وہ اس کی جگہ لے لے گا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو اگر وہ کسی وجہ سے ممبر جو ہے کوئی دستیاب نہیں ہے تو کوئی اگلا جو نیکسٹ ہوگا سینیارٹی میں وہ ممبر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جس جج کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھ سکتا، اور اس کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ اسے ریپلیس کرے گا۔ اب اگر آپ سوچئے ذرا غور کیجئے کہ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر ہو جاتا ہے، تو جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا تو ظاہر ہے
کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس اجلاس کی صدارت نہیں کر سکیں گے، تو لامحالہ جو اجلاس کی صدارت ہے وہ جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ اور پیونی جج جو ہوں گے وہ ان کے پاس آ جائے گی، اور وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور کے بعد جو تیسرے سینئر موسٹ جج ہیں جو چیف جسٹس کے باہر ہو جانے کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل ہوں گے، وہ ہیں جسٹس اعجاز الاحسن. لیکن اگر جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہو جاتا ہے، وہ بھی اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر سینیارٹی لسٹ میں جو چوتھے نمبر پہ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بن جائیں گے. اور اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہو جائے گی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس علی محمد شیخ، جسٹس قیصر رشید خان، یہ وہ سینیریو ہے جس کے بارے میں تصور کر کے ہی جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ شاید کانپ اٹھتے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ نہیں بلانے جا رہے. تو لیکن اگر حکومت ان دونوں جج صاحبان کے خلاف، یعنی جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس دائر کر دیتی ہے، تو پھر اجلاس کی صدارت نہ صرف یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے، بلکہ جو اجلاس بلانے کا اختیار ہے، جو دیگر انتظامی اختیارات ہیں، وہ بھی جو سینئر پیونی جج ہیں، جو چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ ان کے پاس آ جائیں گے. وہ نہ صرف اجلاس بلا سکیں گے سپریم جوڈیشل کونسل کا، بلکہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کی رپورٹ بنا کے جو ہے وہ پھر صدر مملکت کو بھیجیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جو بہت مشکل صورتحال ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے جو ہے. اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا صدر مملکت کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کوئی رخنہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے اور موجودہ حکومت کے ساتھ ان کی انبن رہتی ہے اور وہ کبھی بھی سیم پیج پہ جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو کیا اس طرح کی کوئی کارروائی اگر ہوتی ہے تو صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں اس پر رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ آئین کا آرٹیکل 2094 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں فیصلے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ کثرت رائے سے ہوں گے. اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو تو مثلاً جج متفق نہیں ہے جو اس کے ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی معاملے پہ، تو پھر جو اکثریتی رائے ہوگی وہ پریویل کرے گی. یعنی 5 اگر ارکان ہیں تو اس میں سے 2 فرض کے اختلاف کرتے ہیں اور 3 جو ہیں وہ ایک دوسری طرف ہیں، تو وہ 3 کی رائے جو ہے وہ فیصلہ کہلائے گی. اور آرٹیکل 2096 جو ہے وہ کہتا ہے کہ صدر کو رپورٹ کرے گی سپریم جوڈیشل کونسل، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل صدر کو رپورٹ کرتی ہے کہ فلاں جج صاحب جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اور وہ بطور جج جو ہے وہ اہلیت کھو چکے ہیں، تو صدر مملکت جو ہیں وہ ان جج صاحب کو برطرف کر دیں گے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس سمری کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، سوچیں گے، یا اتنے دن لیں گے، وہ اتنے دن لیں گے، یا وہ سمری کو واپس بھجوا دیں. تو اس طرح کی کوئی پروویژن آرٹیکل 2096 کی میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور آئین بڑا واضح ہے اس حوالے سے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل یہ لکھ دیتی ہے صدر مملکت کو، تو صدر مملکت اس جج کو جو ہے وہ برطرف کرنے کے پابند ہوں گے. ان کے پاس کوئی دوسری رائے جو ہے وہ، کوئی دوسری آپشن، کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، اب یہ تو ہے وہ ممکنہ حکمت عملی جو حکومت کی طرف سے اختیار کی جا سکتی ہے. تو اس کے جواب میں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے یا جو پی ڈی ایم کے مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، ان کی طرف سے کیا حکمت عملی ہے، اس کا توڑ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ کوئی سیاسی لڑائی ہے، اور اس کا جو ہے وہ اگر اس طرف سے کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تو اس طرف سے بھی جو ہے وہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور وہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ اگر حکومت چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس دائر کرتی ہے، تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیے جائیں.
اور نہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے ریفرنس دائر کیے جا سکتے ہیں جن کی تیاری جو ہے وہ کی جا چکی ہے، بلکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی مبینہ طور پر اس حوالے سے پلان کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے از خود نوٹس لے کے مس کنڈکٹ کے الزام کے تحت کارروائی کی جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ لایا جائے، اور اس حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو ریورس کیا ہے، وہ اسی سلسلے کی جو ہے وہ کڑی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور ممکنہ آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں ان کے پاس بھی یہ اختیار ہے، چیف جسٹس کے پاس بھی اختیار ہے اور صدر مملکت کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ بھی کسی جج کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو تحقیقات کا کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی صدر عارف علوی کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ اس میں وفاقی حکومت کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے وہ دست نگر ہیں، محتاج ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں چیف ایگزیکٹو جو ہیں ملک کے، ان کی طرف سے یا کابینہ کی طرف سے صدر مملکت کو کہا جائے تو وہ تب ہی ریفرنس دائر کر سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 209 میں کہ جی اگر صدر مملکت کو ایسی معلومات ملتی ہیں خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ہوں کہ کوئی جج جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کہہ سکتے ہیں کہ اس جج کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور بتایا جائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک مشکل یہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم مفروضوں میں بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے پہلے ایک مفروضہ میں نے یہ بتایا کہ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ اگر فرض کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے تو دین کیا کمپوزیشن ہوگی؟ جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ لے لیں گے جسٹس سردار طارق مسعود، اور جسٹس اعجاز الاحسن جو تیسرے نمبر پہ ہیں وہ آ جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ جسٹس علی محمد شیخ، جسٹس کیسر رشید خان اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بدستور قائم رہیں گے۔ تو تب بھی 5 رکنی یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں 2 ووٹ جو ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس ہوں گے، ایک ان کا اپنا ووٹ اور ایک جسٹس اعجاز الاحسن کا ووٹ۔ اور جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان میں سے کوئی ایک اور رکن ان کا ہم نوا اور ہم خیال نہ ہو تو کسی بھی جج کو برطرف کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے بڑی نازک صورتحال ہے، اور یہ میں بہت واضح کر دوں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ جو دنگل ہے، یہ معاملہ اب آئین کی پاسداری کا نہیں رہا۔ یہ معاملہ اصولوں، اخلاقیات، قوانین اور ضابطوں سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی میں تبدیل ہو چکی ہے یہ کشمکش کہ جس میں کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ کون اپنی چالیں بہتر چلتا ہے، کس فریق کو پہلے وار کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ جو فریق جو ہے اس میں پہلے وار کرے گا، جو پہلے آنکھ جھپکے گا، وہ جو ہے وہ اس اعصاب کی اس جنگ میں جو ہے وہ ہار جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کون کیا چال چلتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ جو بحران ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔